آج آپ سے ہم جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کی پرزور فرمائش پر ہے۔ ہمارے اوپڑی میں بہت سی خواتین آتی ہیں جو ہم سے یہ سوال پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں الٹرا ساؤنڈ سے پہلے بتا سکتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی ہے۔ جب بھی کوئی کپل میاں بیوی ایک اپنی فیملی کو پلان کرتے ہیں، اپنی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں، تو حمل ٹھہرنے کی صورت میں ان کے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ہمارا آنے والا ننا مہمان بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ ہمیں اس کے لیے شاپنگ میں بلو کلر لینا ہے یا پنک کلر لینا ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ اتھینٹک ہے 99% جس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، وہ الٹرا ساؤنڈ ہے۔ لیکن خواتین یہ چاہتی ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے بغیر بھی ان کو بتایا جائے کہ کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی، تو وہ گیس کر سکتی ہیں۔ تو اس میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہونے کی صورتیں میں کچھ علامات جسم میں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا مہمان بیٹا ہے یا بیٹی۔ بیٹی ہونے کی صورت میں سب سے پہلے جو علامت آتی ہے کہ مارننگ سکنس، جسے ہم اردو زبان میں کہیں گے کہ صبح کے وقت جب حاملہ خاتون سو کر اٹھتی ہے، الٹی اور متلی کی کیفیت بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، طبیعت میں نڈھال پن آ جاتا ہے، تو یہ علامت ہے بیٹی کی پیدائش کی۔ بیٹے کی صورت میں متلی الٹی کی کیفیت مارننگ سکنس صبح کے وقت کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت زیادہ بیٹا ایکسیجی لیول بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے متلی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ موڈ سوئنگز، جسے ہم کہتے ہیں کہ کبھی ایک دم بہت زیادہ خوش ہو جانا، بہت ڈپریس ہو جانا یا طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہونا، یہ بھی بیٹی ہونے کی علامت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک خاتون جسے حمل ٹھہرا ہے، اس کی اپنی اووریز بھی ایسٹروجن ہارمون بنا رہی ہیں، اور اس کے رحم میں جو نشو نما پانے والی بیٹی ہے، اس کی اووریز بھی ایسٹروجن بڑھا رہی ہیں۔ تو ایسٹروجن بڑھنے کی وجہ سے طبیعت میں چڑچڑا پن اور موڈ سوئنگز آ جاتے ہیں۔ میٹھا کھانے کی کریونگ اگر زیادہ ہو رہی ہے تو بیٹی کی علامت ہے، اور اگر نمکین زیادہ کھایا جا رہا ہے تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بیٹے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے تجربے میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر دائیں کوکھ میں بچے کا وزن زیادہ ہے اور بچے کی حرکت زیادہ دائیں طرف ہو رہی ہے پیٹ کے حصے میں، تو یہ بھی بیٹی کی علامت ہے، اور بائیں حصے میں بیٹے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ عام طور پہ دیکھی جانے والی چیز جو ایسٹروجن ڈیپینڈنٹ بھی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی عورت کے چہرے پہ بہت گلو آ گیا، اس کا رنگ نکھر گیا، سرخ و سفید ہو گئی، اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا، یہ ایسٹروجن ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ بیٹی کی ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالوں کی جو بال جھڑتے ہیں، گرتے ہیں اور ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اگر ایسی علامت آتی ہے، یہ بھی بیٹی ہونے کی علامت ہے۔ بیٹے کی صورت میں کیونکہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون زیادہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ کا جو رنگ ہے، جو کمپلیکشن ہے، وہ تھوڑا سا ڈارک یا کالا ہو جاتا ہے، چہرے کی خوبصورتی تھوڑی ماند پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر بیٹا ہونے کی صورت میں بالوں کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کے بال گھنے چمکیلے اور ان کی صحت بہترین ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے بیٹے کی وجہ سے سیکریٹ ہونے والے ٹیسٹوسٹرون ہارمون کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر بیٹی آپ کی کوکھ میں پرورش پا رہی ہے تو پیٹ کی شکل باہر کی طرف ابھار کی صورت میں ہوتی ہے۔ بیٹے کی صورت میں فلیٹ پیٹ ہوتا ہے، یعنی جو فلینکس ہیں، جو پیٹ کی سائڈز ہیں، وہ بھری ہوتی ہیں لیکن سیدھا فلیٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آیا ہے تجربے کی بنیاد پر کہ بیٹی کی صورت میں دردیں ذرا دیر سے شروع ہوتی ہیں، اور جو دردوں کا دورانیہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش کا، وہ بھی ذرا لمبا ہوتا ہے۔ بیٹا ہونے کی صورت میں دردیں 37 سے 38 ہفتے میں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دردوں کا دورانیہ ہے بچے کی پیدائش کے لیے، وہ بھی ذرا کم ہوتا ہے۔ یہ تمام ایسی علامات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں۔ اس کے ساتھ جب 9ویں مہینے میں ہم بچے کی دل کی دھڑکن، ایک اعلیٰ سونیکیڈ ہے، اس سے جب چیک کرتے ہیں، ڈاکٹر جب چیک کرتے ہیں، تو بیٹا ہونے کی صورت میں یہ دھڑکن 140 تک اور بیٹی کی 145 یا اس سے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو عام طور پہ بیٹا اور بیٹی کے دیکھنے میں آتی ہیں، اور آپ گیس کر سکتے ہیں
لیکن یہ صرف گیس ہے۔ اب اگر کچھ خواتین یہ کہتی ہیں کہ مجھے تو بہت زیادہ الٹی کی کیفیت نہیں تھی پھر بھی بیٹی پیدا ہو گئی، تو وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ علامات 70 سے 80% تک صحیح ہو سکتی ہیں۔ 99% الٹرا ساؤنڈ سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ 100% بھی ایک ٹیسٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ ہے فیٹل فری ڈیٹیکشن، یعنی 8ویں ہفتے میں فیٹس کی جینیٹک ڈیٹیکشن کے ذریعے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بیٹا دے یا بیٹی دے، آپ کے لیے رحمت اور نعمت دونوں ہی بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے۔